اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شب اول ماہ مبارک رجب ہے، اور ماہ مبارک رجب یہ جو حرام مہینے ہیں، جو مقدس مہینے ہیں، اس میں جو ہے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اور پھر سیرہ معصومین، سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا تھا کہ یہ سب جو ہے مقدمہ ہے ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کا، اور پھر سارا عزم جزم جو ہے اسی مہینے کی اہمیت پر ہوا کرتا تھا، تاکہ ماہ مبارک رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے اس کو جو ہے بہترین بنحو احسن جو ہے درک کیا جا سکے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں بھی جو ہے وہ صرف وہ لیلۃ القدر کی طرف جو ہے سارا فوکس اور ایمفیسس ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینوں سے یعنی 84 ایئرز سے بہت بہتر ہے۔ یعنی اس 2 مہینے کی انتھک محنت کے بعد ہم لوگ پہنچتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی جو لیلۃ القدر ہے اس کو بھی درک کر سکیں۔ لیلۃ القدر بھی جو ہے وہ معلوم نہیں کون سی رات ہے، یعنی 21 ہے، 23 ہے، 19ویں کی شب ہے۔ اس کو بھی خداوند متعال نے ایک سسپینس کے طور پر رکھا، تاکہ تینوں میں سے کسی ایک کو جو ہے ہم لوگ درک کریں۔ اور وہ درک لیلۃ القدر سے مراد یہ نہیں کہ ساری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارے، نہیں، وہ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے اس کا، جس سے جو ہے انسان جو ہے اپنے تمام مقامات تک جو ہے وہ ان اے بلنک آف این آئی پہنچ جاتا ہے وہ۔ جی ہاں، تو لیلۃ القدر، اور پھر یہ جو خود پہنچنا بھی جو ہے لیلۃ القدر میں اس رتبے پر، اس مقام تک، یا اس درک کرنا لیلۃ القدر کا، عام طور پہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کے لیے وہ آہستہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس ماہ مبارک رجب کو درک کریں، پھر اس کے بعد شعبان کو، پھر جو ہے وہ ماہ رمضان میں پھر لیلۃ القدر۔ اسے کہتے ہیں سیر و سلوک، یعنی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ انسان انجام دے۔ لیکن اس طرف سے اسی آہستہ آہستہ اور یہ سلو پروسیس کے دوران خداوند متعال جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں جذبہ۔ جذبہ یعنی ان اے بلنک آف این آئی، ان اے فلیش۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گئے تھے، سردی تھی، رات تھی، اور پھر موسم بھی ٹھنڈا تھا، ان کی بیوی بچے ان کے بیمار تھے، تو ان کی سہولت کے لیے وہ آگ کی تلاش میں نکلے تھے۔ کوہ طور پر ان کو دور سے کچھ آگ نظر آئی، وہ لانے گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے خداوند متعال نے ان کو اپنی طرف بلا لیا، اور وہاں پر جو ہے تورات ان کو دی۔ تو یہ جو ہے یہ فلیش کہتے ہیں، یہ جذبہ کہتے ہیں اسے، کہ انسٹنٹلی جو ہے خداوند متعال ان کو جو ہے ان کے
مقامات تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی جو ہے خدا نے خود اپنی طرف بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی ایک ہی رات میں جو ہے خداوند متعال نے انسٹنٹلی جو ہے وہ اپنی طرف بلا لیا۔ یہ بھی جو ہے خداوند متعال کی طرف سے ہوتا ہی ہے۔ تو اس ماہ مبارک رجب میں بہت جو بھی ہم لوگ اعمال انجام دیں گے وہ ایسکلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اچھے برے دونوں۔ اور پھر اس ماہ مبارک رجب کی بھی جو ہے یہ اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر خود معصومی جی ہاں، تو دعائیں بھی جو ماہ مبارک رجب کی ہیں، اور پھر مختلف نام بھی ہیں اس کے، اور پھر قیامت کے دن جو ہے وہ جو کالر جو ہے وہ ندا دے گا وہ کہ این الرجبیون، یعنی وہ لوگ کہاں پر ہیں جو کہ رجب کی طرف اہمیت دیا کرتے تھے، این الرجبیون۔ تو پوچھا یہ جائے گا کہ کتنے دن روزے رکھے اس ماہ مبارک رجب میں، 1، 3، 5 یا سارا مہینہ جو ہے روزے سے گزارا، تو ان کے لیے جو ہے خاص مقامات ہیں، خداوند متعال جو ہے ان کو دے گا۔ ماہ مبارک رجب میں لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا، سورہ اخلاص کی قراءت کرنا، اور پھر جو اذکار وارد ہوئے ان سب کو جو ہے وہ پڑھنا اور پابندی سے، اور ہر روز اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ ایک دعا ہے جو کہ ہم لوگ ماہ مبارک رجب میں ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ یا من ارجوہ لکل خیر و آمنوا سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ۔ اس دعا میں اگر آپ دقت کریں اس میں تو خداوند متعال نے جو ہے کئی لوگوں سے اس میں جو ہے وہ خطاب کیا ہوا، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بینیفٹ کرتے ہیں اس ماہ مبارک رجب میں ان دعاؤں سے۔ یا من یعطی من سألہ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خدا سے مانگتے ہیں، خدا ان کو دیتا ہے۔ یا من یعطی من لم یسألہ، بہت سے لوگ ہیں جن کو مانگنا نہیں آتا اور مانگتے بھی نہیں ہیں خدا سے، لیکن خدا ان کو بھی دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس دعا میں یہ ملتا ہے کہ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اور جو خدا کو جانتے بھی نہیں ہیں تب بھی جو ہے ان کو وہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو عطا بھی ہوتی ہے خدا کی طرف سے، جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، جو مانگتے ہیں، جو نہیں مانگتے، اور جو نہیں جانتے اور نہیں مانگتے ان سب کے لیے تحننا منہ ورحمہ، یعنی خداوند متعال کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے، یعنی خاص برکت کے ساتھ جو ہے خداوند متعال ان سب کو اس مہینے میں عطا کرتا ہے۔ تو ماہ مبارک رجب جو ہے اس کی اہمیت اور پھر اس کی فضائل کے اوپر جو ہے تھوڑا سا آپ تحقیق کریں پھر، کیونکہ ماہ مبارک رجب مقدمہ ہے ماہ شعبان کا، اور وہ بھی جو ہے ماہ مبارک رمضان کا، اور وہ بھی لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے، اور لیلۃ القدر بھی جو ہے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو درک کرنا ہے، یعنی خود کیونکہ قدر جو ہے وہ حقیقت میں امامت ہے، اور سارا یہ جو پروسیس اور ساری جو محنت ہے اس امام تک پہنچنے کے لیے، امام کو درک کرنے کے لیے، اور خداوند متعال بھی جو ہے وہ مدد کرے، ہم سب کی توفیق دے کہ ہم جو ہے خداوند متعال سے قرب حاصل کر سکیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے پچھلے ہفتے کچھ آیات اور روایات اور اہمیت وجود امام کے بارے میں ذکر ہوا تھا، اور آج جو ہے اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ انا غیر مہملین لمراعاتکم، یعنی وی ڈونٹ نیگلیکٹ یو، وی کیئر فار یو، یعنی ہم آپ کی ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں، یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کسی درد اور پریشانی میں مبتلا ہوں اور امام کو جو ہے اس بات کی اطلاع اور خبر نہ ہو۔
نہج البلاغہ میں یہ قصہ موجود ہے۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جمعے کا دن تھا، اور پھر مسجد کوفہ میں جو ہے امام جو ہے امامت کرتے تھے۔ وہاں پر ایک شخص کافی بیمار تھا، اور کئی دن سے جو ہے وہ باہر گھر سے آ نہیں سکا، اور پھر کوئی پارٹیسپیشن بیماری کی خاطر جو ہے کمیونٹی میں نہیں تھا، ان کا کوئی سوشل انٹریکشن نہیں تھا۔ جمعے کا دن طبیعت کچھ ان کی بہتر تھی۔ شخص کا نام ہے رمیلہ۔ کہتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، جو بہترین کام میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے پیچھے جو ہے جا کر نماز جمعہ پڑھوں۔ وضو کیا اور آئے نماز جمعہ میں، خطبہ سنا امیر المؤمنین کا، نماز میں بھی شرکت کی۔ نماز ختم ہوئی، سارے نمازی جو ہے چلے گئے واپس۔ رمیلہ جو ہے وہ اکیلے مسجد میں موجود تھے، یہاں پر دوبارہ بیمار ہو گئے، بخار ان کو جو ہے دوبارہ واپس، اور تب میں مبتلا۔ امیر المؤمنین آئے رمیلہ کے پاس، سوال کیا کہ یا رمیلہ، لکنگ پیل، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تو بتایا کہ ہاں ان کا حال جو تھا، بیمار تھے پچھلے دنوں سے، نہیں آ پائے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم رمیلہ، جب مؤمنین بخصوص تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، یعنی ہم ائمہ معصومین، اور جب مؤمنین کو درد ہوتا ہے وہ درد ہم کو بھی جو ہے وہ احساس کرتے ہیں۔ جب وہ گرتے ہیں تو تکلیف ہم کو ہوتی ہے، جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ دعا کے لیے، آمین جو ہے ہم کہتے ہیں ان کی دعاؤں کے لیے۔ تو یہ جو رابطہ ہے معصوم کا، امام کا، اور پھر مؤمنین کے ساتھ، یہ جو ایک بہت ہی خوبصورت رابطہ ہے، جو کہ وہی رحمان اور رحیم جو خداوند متعال ہے، اپنے رحیماً بعبادہ وکان بالمؤمنین رحیما، امام معصوم بھی جو ہے وہی رحمان اور رحیمیت کی جھلک ہیں، جو کہ خداوند متعال نے ان کو خلق کیا۔ انا غیر مہملین، تو امام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں کبھی بھی وی نیور نگلیکٹ یو، کبھی بھی جو ہیں آپ کے حال سے جو ہے ہم لوگ بے خبر نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ یہ ملتا ہے، یہ ہم جو دعائیں عہد پڑھتے ہیں ہر روز نماز فجر کے بعد، تو وہاں پر بھی یہی ہے، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحتی یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعتا لہ فی عنقی۔ اب جب میں ہر روز آ کر جو ہے امام کے ساتھ رابطہ برقرار کرتا ہوں، اور اس عہد کو، اس ایگریمنٹ کو، اس کانٹریکٹ کو ہر روز میں رینیو کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ ایک امام زندہ اور امام حی اور امام حاضر ہیں، جس کے لیے میں یہ ہر روز یہ ریبانڈنگ کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ اور یہ جو کمیونیکیشن یا ریلیشن شپ جو معصومین کے ساتھ ہے، یہ جو ہے یہ انہوں نے ہی آسان کر دیا ہمارے لیے، انہوں نے ہی آسان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے چنتا نہ کریں، آپ جو ہے پریشان نہ ہوں، آپ اس بات کی فکر ہی نہ کریں، ہم لوگ جو ہے اس کو ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ اب یہ امور دینی میں ہو یا امور سوشل ایشوز میں ہو، دینی ایشوز میں ہو، یا جو بھی مسئلہ ہو، مومنین کے ساتھ جو ہے وہ خاص عنایت ہے۔ ویسے یہ قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا مرحوم شیخ مفید کا، کہ جب وہ آ کے ان سے سوال کیا، کیونکہ اس زمانے میں فتویٰ مجتہدین کا یہ تھا کہ تشریح یعنی مردے کے بدن کو جو ہے کاٹنا اور پھر یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ چیر پھاڑ کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں تھی۔ آتے ہیں شیخ مفید کے پاس، آ کر کہا کہ ایک حاملہ عورت کا انتقال ہوا ہے، بچہ جو ہے پیٹ میں زندہ ہے، ہم کیا کریں، کس طرح دفن کریں؟ اب جب دفن کریں گے بھی تو عورت کو جو ہے وہ قبلے کی طرف روبِ قبلہ دفن کرنا ہوگا، بچہ جو ہے پشت پہ قبلہ ہے۔ تو پہلا سوال یہ کہ آیا ہم اس کو جو ہے وہ آپریٹ کر کے بچے کو نکالیں؟ کہا نہیں، اجازت نہیں ہے اس کی، یعنی مردے کے بدن کو جو ہے وہ کاٹنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔
انہوں نے اپنا فتویٰ دیا، لوگوں نے بھی آ کر انہی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے دفنانے جب لگے تو اتنے میں جو ہے ایک آتا ہے ایک پیک آئے اور پھر آگے کہا کہ شیخ کا فتویٰ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دستور دیا کہ پیٹ چاک کیا جائے، بچے کو نکالا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خاتون کو دفنایا جائے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا اور پھر آئے دوڑتے ہوئے شیخ کے پاس تدفین کے بعد آ کر کہا کہ آپ نے جو ہے بالکل صحیح وقت پر اس پیک کو بھیجا تھا، اس شخص کو بھیجا تھا، ہم نے جو ہے وہ آپریٹ کر کے بچے کو نکالا، بچہ زندہ ہے اور خاتون کو جو ہے دفن کر دیا۔ شیخ مفید نے جو ہے کہا کہ میں نے تو نہیں بھیجا کسی کو۔ اس وقت جو ہے وہ پیغام آتا ان کے پاس کہ آپ اپنا کام کریں، ہم جو ہے وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ You do your job and I will take care of we will take care of everything else۔ جہاں پر بھی یہ جو فلا یا کوئی نقص پایا جائے تو وہاں پر امام جو ہے اگر ہم انہی پیرامیٹرز میں، انہی چہار چوب میں اگر عمل کریں تو وہاں پر امام کی طرف سے بھی جو ہے وہ ٹاپ اپ اور وہ عنایت اور وہ تمام ابھی بھی آج کل جو ہو رہا ہی ہے، یعنی پوری دنیا ایک طرف ہے، یعنی کچھ مسلمان کچھ مومنین جو ہیں ایک طرف ہیں، لیکن کس طرح یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، کس طرح جو ہے ہر روز جو ہے وہ یہ چیزیں ایسکلیٹ ہو رہی ہیں۔ اور پھر جب دیکھتے بھی ہم اس میں ان تمام اس صورتحال کو اور پھر جس طرح یہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، خود عربوں میں بھی جو سب سے امام کی جو ہے مخالفت بہت زیادہ یہی کریں گے، جس طرح کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی مخالفت سب سے زیادہ قریش نے کی تھی، یہاں پر بھی جو ہے اس زمانے میں بھی جب امام کا ظہور ہوگا مخالفین جو ہیں وہ عرب ہی ہوں گے، اوور آل ایٹ لارج سب۔ ان میں جو ہے جو سب سے زیادہ جو امام کی نصرت اور حمایت میں آگے ہوں گے، جو کہ آج بھی نظر آ رہا ہے، وہ ہے یمن، عراق، مصر۔ اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی ہیں سارے یہ سب جو ہے وہ امام کی مخالفت میں جو ہے آگے ہوں گے، جو کہ آج بھی ایسے ہی ہے۔ تو امام کی نصرت جو ہے وہ ہمیشہ ہے، انا غیر مہملین لمراعاتکم۔ اور پھر یہ جو خاص عنایات نظر آتی ہیں، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ امام کے نام سے، امام کی یاد میں، امام کے ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور پیچھے سے امام جو ہے وہ چھوڑ دیں ان کو اکیلا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایک خاص عنایت جو ہے مومنین کے لیے اور خصوصاً امام کی طرف سے ہمیشہ رہتی ہے۔ یا مثلا اگر ہم یہ زیادہ دور بھی نہیں ہے تو شیخ مفید تو 1000 سال پہلے کا قصہ ہے، یہ 600-700 سال پہلے کا قصہ ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں اسی انقلاب اسلامی میں جو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ منسوب ہے، آغا مظفر ہی ہوا کرتے تھے، جو ان کا بھی انتقال ابھی 2-4 سال پہلے ہوا۔ یہ ان کو جو ہے وہ ایران میں وزیر شعار کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی جہاں کہیں بھی نماز جمعہ ہے اور پھر جتنے بھی جو پروسیشنز وغیرہ ہوا کرتے تھے یہی آگے ہوتے تھے شعار دینے میں۔ آج کل ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی جو ہے اسی عہدے پر فائز ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب امام خمینی جو ہے پیرس میں تھے، ان کی جو ہے وہ آنے کے کچھ دن باقی تھے اور وہاں پر انہوں نے اعلان کیا تھا، یہ شاہ نے جو ہے حکومت نظامی اعلان کی تھی ماشاء اللہ، اور پھر یہاں پر امام خمینی نے کہا دستور دیا تھا کہ سب لوگ جو ہے وہ آ جائیں سڑکوں پر۔ تو یہاں پر مرحوم آیت اللہ روح اللہ طالقانی جو کہ تہران کے پہلے امام جمعہ تھے، انہوں نے فون کیا، کیونکہ وہ سپوکس مین تھے یہاں پر، جو علماء ایران میں تھے ان کے سپوکس مین تھے، امام خمینی کے ساتھ ان کا رابطہ تھا۔ انہوں نے فون کیا، کہا کہ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میں جو ہے امام سے وہ ڈبیٹ کرتا تھا کہ یہ کس طرح ہوگا، آپ تو یہاں پر ایران میں ہیں نہیں پچھلے 15 سال سے، اور یہاں کے حالات اور یہ شاہ کا ظلم اور اس کی سفاکی اور بربریت سے جو ہے آپ
اتنا آگاہ اور آشنا نہیں ہے کہ کس طرح ظلم کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو آپ نے فتویٰ دیا، حکم دیا، حکم جو ہے فتوے سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے. دستور دیا وہ یہ کہ لوگ جو ہے آ جائیں سڑکوں پر، یہ تو یقیناً قتل عام ہوگا، اور ان کا خون جو ہے وہ کس کی گردن پہ ہوگا؟ آپ آیا لوگوں کا خون اپنی گردن پہ لیتے ہیں؟ اگر اس فتوے کی خاطر جو لوگ مارے جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میں ڈیبیٹ کرتا رہا ان کے ساتھ، اور پھر آخر جب وہ آغا مظفری کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اتنے جو ہے وہ ان کی ڈیبیٹ اور گفتگو ہو رہی تھی ہیٹڈ، ایک دم سے جو ہے وہ خاموش ہو گئے. تو آخر میں جب وہ فون بند ہوا، اور میں نے بھی تعجب کیا کہ ہوا کیا یہ، پھر جا کے آغا طالقانی سے پوچھا کہ کیا ہوا اس گفتگو میں، اور آخر میں آپ جو ہے خاموش ہو گئے. تو آغا طالقانی فرماتے ہیں کہ امام خمینی نے ایک ایسا جملہ کہا کہ اس کے بعد جو ہے میں کچھ کہہ نہیں پایا، میرے پاس کوئی کہنے کے لیے تھا ہی نہیں. میں خود بھی جو ہے آئی سبمٹڈ، تسلیم ہو گیا. جملہ یہ تھا کہ آقای طالقانی اصرار نکن، احتمال بده که این دستور از طرف امام زمان هست. کہ آقای طالقانی اتنا اصرار نہ کریں، اس بات کی طرف بھی آپ کا احتمال اور گمان جانا چاہیے کہ یہ دستور جو ہے امام زمان علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی تمام ان بڑے سیناریوز میں یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ امام کی عنایت نہ ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیں پوری دنیا ایک طرف اور پھر ایران اکیلا ایک طرف. ایران جو ہے خود امام کا ہی ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کو تو ہے وہ چھوڑیں گے ہی نہیں اکیلے کہ وہ کامیاب نہ ہو. یا مثلا مرحوم آیت اللہ نائینی کا قصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جنگ ہو رہی تھی ایران اور عراق کی، تو اس وقت جو ہے میں متوسل ہوا امام زمانہ سے، مسجد سہلہ گیا تھا. وہاں پر جو ہے کافی دعا کی، روتا رہا، اور پھر کہا کہ امام آپ کچھ کیجئے، اس لیے کہ دونوں طرف جو ہے مسلمان ہیں جو کہ مارے جا رہے ہیں، ایران میں بھی اور پھر عراق میں بھی. آپ کی طرف سے آپ نصرت چاہیے، آپ کی عنایت چاہیے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے مکاشفہ جس طرح ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں، یہ جو ہے وہ انسان کو ویژنز نظر آتے ہیں، لیکن وہ سویا نہیں ہوتا، وہ جاگا ہوتا ہے، اور اس بیداری کے عالم میں اس کو جو ہے چیزیں نظر آتی ہیں. اور خود اس مکاشفے کے بھی مختلف لیولز ہیں، اور وہ آخری لیول اور سٹیج ہے وہ سٹیٹ آف حیوان کہتے ہیں. اس میں کمیونیکیشن، انٹریکشن امام معصوم کے ساتھ، امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں، یہ جواب دے رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے، لیکن جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ 100% الرٹ نہیں ہے. یعنی ہے تو آن لائن لیکن آف لائن بھی ساتھ ہی ہے. وہ ریلیٹ نہیں کر پا رہا کہ وہ امام ہی ہیں میرے سامنے، لیکن ٹوٹل 100% انٹریکشن ہو رہا ہے. اور جب وہ ویژن when it closes، اس وقت جا کے معلوم ہوتا کہ یہ تو امام تھے. تو اس مکاشفے میں آیت اللہ نائینی نے دیکھا کہ امام زمانہ، وہاں پہ ایک یہ جو نقشہ ہے، میپ ایران کا، عراق کا جو ہے ان کے سامنے بچھا ہوا ہے، اور وہ جو دیوار بھی جو ہے جو کہ ڈیوائیڈ کر رہی ہے ایران اور عراق کو، وہ دیوار جو ہے وہ گر رہی ہے، یعنی ایران کی طرف گر رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کبھی بھی دشمن جو ہے وہ ایران کی طرف اٹیک کر سکتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا دیوار تو گر رہی ہے، لیکن دیوار کے نیچے ایک ہاتھ ہے جو کہ اس دیوار کو روکے ہوئے ہے، گرنے نہیں دے رہا. تو وہاں پر دیکھا کہ یہ امام کا ہاتھ ہے، کہ امام کی عنایت، امام کی نصرت جو ہے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی. اور پھر ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، امام رضا علیہ السلام کے پاس، آ کے کہنے لگا یہ ابن رسول اللہ، میں آیا ہوں آپ کے پاس، آپ دعا کیجئے ہمارے حق میں. امام نے جو ہے فوراً فرمایا کہ اولست افعل، میں دعا نہیں کرتا؟ واللہ ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم ولیلہ. پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تمہارے اعمال جو ہیں ہر روز اور ہر رات جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے، یہ
یہ لیلۃ القدر کا، کہ ہم لوگ لیلۃ القدر کو درک کرتے ہیں اور پھر ہدف اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام سے قریب ہوں، یہ حقیقت ہے. یعنی تمام اعمال جو ہیں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ شب قدر میں تو اگلے سال کا ایجنڈا پورا جو ہے وہ وہاں پر وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے ایوری انسٹنس، ایوری مومنٹ، یعنی ہر حاجت ہماری ہر ضرورت، ہمارے اعمال جو ہیں سب کے سب جو ہے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ابن بطوطہ جو کہ ساری دنیا جو ہے وہ گھومے، اچھا ان کے بارے میں جو ہے یہ ملتا ہے کہ وہ جو ایران آئے تھے، ایران میں وہ شیراز آئے، اور شیراز میں ان کو دو چیزیں بہت ہی پسند آئیں. ایک یہ کہ احمد بن موسیٰ علیہ السلام جو کہ امام زادے ہیں، ان کا مزار ان کو اچھا لگا، اور وہاں اس مزار کے اچھا لگنے کی وجہ یہ تھی کہ یعنی قاریان قرآن بیٹھے ہوا کرتے تھے وہاں پر، اور سب جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرأت کر رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا. ان کو یہ ایک اچھی چیز لگی. اور دوسری چیز جو بہت زیادہ ان کو پسند آئی وہ یہ کہ ہر دکان میں جاتا تھا تو دکان میں ایک قبر کی تصویر ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ تعجب کیا کہ کیوں ہر دکان میں جس طرح ہم لوگ یہ آیت الکرسی اور پھر یہ برکت کے لیے آیات وغیرہ لگاتے ہیں، یہ اس طرح جو ہے ان کے یہاں جو ہے ہر دکان میں قبر کی تصویر ہوا کرتی تھی. تو پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے، کیا ہے یہ؟ تو وہاں پر سب دکانداروں نے کہا کہ یہ قبر جو ہے یہ ہمیں جو ہے وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں بھی جانا ہے اسی کے اندر، وہاں پر جانا ہے، حساب کتاب ہوگا. تو ہم لوگ جہاں پر یہ بازار میں دکانیں رکھتے ہیں، یہ دھوکہ نہ دیں لوگوں کو، یعنی چیٹنگ نہ ہو اس میں. ابھی یہ صدام کے ڈاؤن فال کے بعد یہاں پر ایک علماء میں سے وہ کہتے ہیں کہ میں گیا کپڑا خریدنے کے لیے، اور دیکھا کہ وہ جو کپڑا جو ان کے پاس ناپنے کے لیے جو میٹر ہے، اور جو کپڑا لا کے دکھایا، کہا کہ یہ 10 سینٹی میٹر کم ہے. یہ کہا کہ یہ کیوں کم ہے یہ؟ تو کہا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ وہ صدام کے زمانے کے جو ہیں وہ جو میٹرز ہمارے پاس ہوا کرتے تھے، اس کو جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ 90 سینٹی میٹرز رکھتے تھے ایک میٹر کے بدلے میں. اب لوگوں کو تو نہیں معلوم کہ 90 ہے یا 100 ہے. اب وہ جو ہوشیار ہوا کرتے تھے ان کو جو ہے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ. تو کہ اس زمانے میں ہم لوگ اس طرح کرتے تھے لیکن اب نہیں کرتے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت کیوں کرتے تھے اور اب نہیں کرتے؟ کہا کہ وہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خاطر. کہا اس وقت بھی تو امام یہیں پر تھے. کہا تھے تو، لیکن معرفت نہیں تھی، جانتے نہیں تھے، یعنی اتنا جو قرب جو ہونا چاہیے انسان کے اندر، انسائٹ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں تھی اس وقت، اب ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ آخرت کی خاطر جو ہے انہوں نے اپنے قبروں کی تصویریں رکھی تھی اپنے پاس. اور یہاں پر یہ خود جو مائنڈ سیٹ ہے کہ امام جو ہیں وہ موجود ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہمارا یہ عقیدہ کہ عین اللہ الناظرہ، یعنی خدا کی وہ آنکھ ہے جو کہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. وہ امام کا ہونا بھی جو ہے خود اس دنیا میں خدا کی طرف سے ایک لطف ہے. اور پھر یہ جو قرآن کی آیت ہے الم یعلم بان اللہ یرا، یعنی سورہ اقرا میں، کہ آیا وہ نہیں جانتا کہ خدا دیکھ رہا ہے. مرحوم علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جب ان کی پڑھائی ختم ہوئی نجف میں، آتے ہیں اپنے استاد کے پاس، مرحوم آیت اللہ قاضی کے پاس، اور آ کے ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں واپس، کوئی یادگار، کوئی تحفہ، کوئی سووینیر اگر آپ دیں مجھے، تاکہ میں ہمیشہ جو ہے آپ کی یاد میں رہوں. تو انہوں نے جو ہے اس آیت کا ذکر کیا، کہا کہ اس آیت کو ہمیشہ نصب العین رکھو، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ علم یعلم بان اللہ یرا، کہ آیا وہ نہیں جانتا کہ خدا دیکھ رہا ہے. یعنی ہر جو کام کرو گے کہ خدا دیکھ رہا ہے، یعنی تمام اعمال ہمارے جو ہیں وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہے. اور پھر امام کا وجود، امام کا ہونا جو ہے، اس سے یہ جو پریشانیاں ہمارے پاس آتے آتی رک جاتی ہیں، نہیں آتی، وہ امام کی خاطر.
بلائیں جو ہم پر نازل نہیں ہوتی امام کے خاطر. قرآن کی آیت ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. خداوند متعال رسول اللہ سے خطاب کرتے فرماتا ہے کہ as long as you are in the community, as long as you are in the society, جب تک کہ آپ رسول اللہ ان کے درمیان ہیں, عذاب نہیں ہوگا خدا کی طرف سے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. مدینے میں آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہاں پر رسول اللہ کا جو گنبد خضرا ہے, دا گرین ڈوم, مسجد النبی کا, اس کے اوپر ایک کھڑکی ہے. وہاں پر لوگ جو ہے وہ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی گیا تھا اس کو توڑنے کے لیے اور پھر کیا ہوا, اور وہیں پر اس کی قبر, یہ سب یہ بکواس ہے, غلط ہے. اس کھڑکی کے اوپر, اس گنبد کے اوپر ایک ویلڈ کیا ہوا دروازہ ایک ہے. اب یہ جو ہے وہ خود رسول اللہ کی شہادت کے بعد مدینے میں جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی. there was a drought, کئی دنوں تک خشک سالی تھی, کئی مہینوں تک. تو وہاں پر لوگ سارے مدینے, اہل مدینہ پریشان تھے, پانی نہیں ہے, زمین سے کچھ نہیں اگ رہا, ہریالی نہیں, لوگ جو ہیں بہت ہی بے بس ہیں. تو وہ آتے ہیں یہاں پر. عائشہ نے کہا کہ یہ جو گنبد پہ جو ایک دریچہ کھولا جائے, ایک کھڑکی کھولی جائے, تاکہ آسمان جو ہے وہ دیکھے رسول کی قبر کو اور پھر وہ ہے شرمائے اور پھر رحمت نازل ہوں. تو اسی طرح کیا اور ہوا بھی ایسے ہی. جو ہی وہ آسمان کی نگاہ پڑتی ہے رسول اللہ کی مبارک قبر پر, تو متوسل ہوا, لوگ متوسل ہوئے رسول کی قبر سے اور آسمان سے, اور وہاں پر جو ہے بارش ہوئی. پھر اس کے بعد یہ ایسے ہی ہوا کہ جب بھی مدینے میں بارش وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ کھڑکی کھول دیتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بارش ہوتی تھی. یہ جو ہے یہ خبیث وہابیوں کے دور تک جو ہے یہ سلسلہ جاری تھا مدینے میں. پھر انہوں نے آ کر, کیونکہ وہ بدعت ہے اور قبر کا کانسیپٹ ہے اور قبر کے ساتھ متوسل نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے آ کے اس کو سیل کر کے جو ہے ویلڈ کر کے بند کر دیا ہمیشہ کے لیے. تو جب رسول کی قبر کے جو ہے یہ برکات اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں. خود امام معصوم کا حاضر ہونا, اس کی برکات جو ہے مزید جو ہے خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں عذاب بھی نازل نہیں کرتا as long as you are in the community. اور پھر خود رسول اللہ کی امت کے لیے خاص بونس ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ تمام یہ جو سخت عذاب, جیسے عاد ہے, سمود ہے, حضرت نوح کے زمانے میں, حضرت لوط کے زمانے میں, یعنی کہ پورے کے پورے شہر کو خدا الٹ دیتا تھا یا دفنا دیتا تھا پورے. یہ اس طرح کے جو ہائی لیول کے جو عذاب تھے وہ نہیں ہوتے, وہ بھی رسول اللہ کی خاطر خداوند متعال یا مثلا امام علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ وَإِنِّي لَأَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ, یعنی I am a protection for the dwellers and the inhabitants of this world. یعنی جو اس زمین کے جو باشندے ہیں ان سب کے لیے میں پروٹیکشن ہوں, امان ہوں. یعنی میری خاطر جو ہے لوگ جو ہے محفوظ ہیں. یعنی کوئی بلا نازل نہیں ہوتی بڑی, مگر کیونکہ امام موجود ہیں, امام بچا لیتے ہیں مومنین کو. یہ جو چھوٹی موٹی بلائیں ہیں, زلزلے ہیں, طوفان ہیں, یہ سب جو ہے یہ نیچرل ڈیزاسٹرز یہ تو ہیں ہی, یہ ہوتے بھی رہیں گے. خود یہ ایک پروسیس ہے زمین کا. لیکن وہ جو بڑی جو عذاب وغیرہ ہیں وہ نہیں, امام کی خاطر جو ہے وہ خداوند متعال جو ہے سب کو برطرف کر دیتا ہے. سورہ ملک کی آخری آیت ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. یعنی یہاں پر خطاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہیے, کیا تم نے غور کیا کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے تو پھر تمہارے لیے یہ میٹھا پانی, شیرین پانی, اس کا چشمہ جو ہے کون لائے گا. اب یہاں پر پانی سے مراد جو ہے ایک تو پانی یہی پانی ہے جو کہ ہم لوگ پیتے ہیں یہ, اور وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر چیز کی حیات جو ہے اسی پانی سے ہے, پانی ہی سے جو ہے. اور پانی بھی کیا ہے, یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے یہ دو مختلف گیسز جو کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ایک دوسرے کے, خدا نے ان دونوں کو یونائٹ کر کے جو ہے اس سے حیات
دی ہر چیز کی، جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی حیات جو ہے اسی پانی سے ہے۔ اب یہاں پر پانی سے مراد جو ہے امام معصوم ہے، یعنی وہ ہر چیز کی حیات جو ہے امام سے ہے، آج جو ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اب یہ ایک اور آیت ہے قرآن کی، ان اصبح ماؤکم، یہ جو سورہ ملک کی آیت پڑھی ہے ابھی، غورا فمن یأتیکم بماء معین، امام کاظم فرماتے ہیں کہ یہ ان اصبح امامکم غائبا عنکم، یعنی اگر امام غائب ہو جائیں آپ سے تو کون لائے گا؟ خداوند متعال ہی امام کو واپس لے کر آئے گا، اور پھر تمام برکات حیات اگر اس دنیا میں ہے باقی، وہ امام ہی کی بدولت ہے۔ ایک اور حدیث ہے وہاں پر فرماتا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے جو ہے امام کو اس کائنات سے جدا کر دیا جائے، یا امام اس کائنات میں نہ ہوں، تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے گی۔ خود امام جو ہے نا، امام نے جو ہے بچا کر رکھا ہوا ہے اس کائنات کو۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، خدا کی جو ہے تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں جو ہیں یہ خدا نے تم پر تمام کر دی، اور وہ جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت کی خاطر۔ ایک اور آیت ہے قرآن کی